کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت اور دل جوئی کر کے، غمخواری کر کے، مسائل اور پریشانیوں کا حل بصورت روحانی علاج دے کر، ان کی غمخواری کر کے، اس ذریعے سے حصول رضا الہی عز و جل کی نیتوں کے ساتھ ہم اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں. اب بھی یہ سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اپنے سلسلے میں ہم موصول ہونے والی فون کالز، اس میں آپ جو مسائل ریکارڈ کرواتے ہیں، مثلا آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، گھریلو ناچاکیوں کے شکار ہیں، تنگ دست و بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے طلبگار ہیں، نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں، الغرض جس طرح کی پریشانی اور مصیبت میں گرفتار ہیں، اس کا حل آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں. آئیے اب آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میری ایک کزن ہے، اس کے سر میں اکثر درد سا ہوتا ہے اور سر دماغ کام نہیں کرتے، تو آپ اس کے لیے کچھ روحانی علاج مجھے بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے یا آپ کی کزن کو درد سر سے نجات عطا فرمائے. روحانی علاج اس کا عرض کریں گے. اور یہ عرض کر دوں کہ آپ کاغذ اور قلم بھی اپنے پاس رکھیے. قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو. تو روحانی علاج وغیرہ آپ کو جو پیش کیے جائیں گے وہ اپنے پاس لکھ بھی لیجئے، تاکہ سلسلہ مکمل ہونے کے بعد آپ اس پریشانی میں نہ آ جائیں کہ نہ جانے کیا وظیفہ دیا تھا، کتنی تعداد میں پڑھنا تھا، کس وقت پڑھنا تھا. تو کاغذ اور قلم آپ لے کر بیٹھ جائیں گے اور اس کو آپ نوٹ کر لیں گے تو آپ پریشانی سے بچ جائیں گے. مزید کال چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صفدر اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کاروبار صحیح طرح نہیں کر رہا. میرا نام محمد صفدر اور میری والدہ کا نام زاہدہ پروین ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو پیش کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد فہیم ہے، میری والدہ کا نام افسر جہاں ہے. میں بریلی کا رہنے والا ہوں. میری شادی کو 12 سال ہو گئے. تب میری کوئی اور آپ اس جگہ بھی استخارہ کریں. فہیم بھائی بریلی شریف ہند سے آپ نے ہمیں کال کی. مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صاحب اولاد فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اس کے حوالے سے آپ کو روحانی علاج پیش کرتے ہیں. مزید کال چلا دیے. میں کویت میں مقیم ہوں. میں 1.5 سال سے اپنے بچے میں نے بلائے تھے ادھر کویت میں. پہلے میرا کاروبار صحیح چل رہا تھا، لیکن اب کاروبار ایسا بند ہوتا جا رہا ہے اور بے روزگار ہوتا جا رہا ہوں. میرا نام محمد احمد ہے اور والدہ کا نام شمیم اختر ہے.
محمد احمد، والدہ کا نام شمیم اختر، کاروبار آپ کا مطلب ختم ہوتا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ استخارہ اور روحانی علاج کروانا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کا روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں، استخارہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلی کال درد سر کی شکایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 252 پر بہت ہی پیارا وظیفہ آپ نے درد سر کے لیے تحریر فرمایا ہے، آپ بھی اسے نوٹ فرما لیجئے۔ یا مجیبو، یا مجیبو، یا مجیبو، جو کوئی 3 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے اور تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے۔ سر درد کے لیے وہاں آپ بستے پر جائیں گے تو درد سر کے لیے تعویذ دیا جاتا ہے، تو وہاں سے جا کر آپ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی شرکت فرمائیں، اور ہو سکے تو ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے کی بھی نیت فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے صفدر بھائی آپ کا استخارہ ہوا، کاروباری پریشانی کے حوالے سے صرف آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی کی تنگی کی جو معاملات ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فہیم بھائی آپ نے بریلی شریف سے ہمیں کال کی، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرمائے، آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو، بندش کے معاملات نہیں آ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعائے زکریہ جو قرآن مجید میں بھی ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، دوبارہ سماعت فرما لیجئے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تیسری دفعہ سن لیجئے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو یہ آپ عمل کیجئے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے تا حصول مراد اس دعائے زکریہ کے پڑھنے کی برکت سے علیہ السلام انشاءاللہ اولاد نصیب ہو جائے گی۔ احمد بھائی آپ نے بھی اپنی کاروباری پریشانی بتائی، آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات، جادو، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں مل رہا، تاہم آپ اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ آپ یا ملکو یا ملکو یا ملکو یہ 90 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے معاشی پریشانی، کاروباری مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جن سائیں بھائیوں کے استخارے ہوئے، یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ آئیے آپ کی مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عین اطاری بات کر رہا ہوں، باب المدینہ سے۔ سسٹر ہیں، بیمار رہتی ہیں، اقرا تبسم نام ہے ان کا، والدہ کا نام ہے اختر بی بی، اور میدا کا پرابلم ہے کافی عرصہ سے، استخارہ بھی کر دیجیے اور براہ کرم کوئی روحانی علاج بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم شیرہ کو اس مرض سے، اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد ارسلان ہے، میری والدہ کا نام ہے آسیہ بی بی ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ میری کمر میں درد رہتا ہے اکثر، جو ہے دوا لے رہا ہوں صحیح نہیں ہو رہا، سارا بھی جاننا ہے اور روحانی علاج۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کمر کی تکلیف دور فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے۔
میرا نام شبیر احمد ہے جی، والدہ کا نام بی بی جان ہے، تو میں دکان ڈالنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے استخارہ کرانا ہے کہ وہ کیا صحیح ہے یا نہیں۔ شبیر احمد بھائی بن بی بی جان دکان ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس کا استخارہ تو کر لیں گے دکان ڈالنا بہتر ہے یا نہیں، لیکن کس چیز کی دکان آپ کھولنا چاہ رہے ہیں اور کس جگہ کھولنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک الگ یعنی کہ باب ہے، الگ چیپٹر ہے۔ تو فی الحال ہم آپ کا اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ دکان آپ کا شروع کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ بھائی جس چیز کی آپ دکان کھولنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یا جس مقام پر آپ دکان کھولنا چاہ رہے ہیں وہ جگہ مقام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، اس کے لیے آپ ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ جو مطلب کہ صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے کی سروس ہے۔ 021-348-58711 دوبارہ سماعت فرما لیں، 021-348-58711 021-348-58711 یہ ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس کا نمبر ہے۔ اس پہ آپ رابطہ کر کے آپ یہ بھی معلوم کر لیں کہ جو کاروبار آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں آیا بہتر ہے بھی یا نہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رمضان ہے، والدہ کا نام سکینہ ہے، والد کا نام شیر محمد۔ میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں، کاروبار نہیں چل رہا، قرضے ہو چکا ہے، میرے گھر میں بہت پریشانی ہے۔ کاروبار نہیں چل رہا، قرضے میں آپ پھنس چکے ہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنی مشکلات آسان فرمائے، آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے۔ یہ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے اپنے مسائل بیان کیے، آپ سب کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا کہ معدے کی تکلیف ہے، تو انشاءاللہ ان کا روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیے، استخارہ کر کے ان کا دیکھ لیتے ہیں کیا معاملات ہیں۔ باقی سائیں بھائیوں کا بھی انشاءاللہ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بھائی نے کال کی کہ سسٹر بیمار رہتی ہیں، استخارہ بھی ہو رہا ہے، آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آپ نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 247 پر ایک بڑا پیارا وظیفہ نقل فرمایا ہے۔ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ مزید دعوت اسلامی کے تحت ہر شہر میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگائے جاتے ہیں، آپ بھی اپنے شہر میں قریبی بستے سے رابطہ فرمائیں اور سسٹر کے لیے تعویذات عطاریہ جا کر حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہاں مزید کارڈ کا عمل بھی ہوتا ہے، آپ کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، جو بھی مسائل ہیں، جو پریشانی ہے، جو بھی بیماری ہے، کارڈ کا عمل ہوتا ہے، وہاں سے کارڈ کا پانی بھی حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ 11 دن کے لیے وہ پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، صبح شام 2 وقت وہ پانی کارڈ کا آپ سسٹر کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی مرض ہے انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ اگر تکلیف زیادہ ہے تو ایک عمل پلیٹوں کا بھی کیا جاتا ہے، 40 پلیٹوں کا ایک عمل بھی کرا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل مزید اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ ہوا اقرا بنت اختر کا، تو ان کے ساتھ نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں، روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا، ساتھ ہی نظر بد کا آپ یہ نظر بد لگنے پر پڑھی جانے والی دعا ہے، یہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 219 پر لکھی ہوئی ہے، قرآن پاک کے یہ صورت ہے، سورہ قلم کی آیت مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ نظر بد کے لیے اکثیر آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر ہمشیرہ پر دم کریں، چاہیں تو خود بھی اگر ان کے مخارج قواعد درست ہوں تو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتی ہیں۔ ارسلان بھائی آپ کے ساتھ کوئی عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے، کمر کی تکلیف کا آپ نے تذکرہ فرمایا تو آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے، روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے کہ آپ کو چاہیے کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ
یہ اسم الہی یا مغنی یا مغنی یا مغنی، یہ صرف ایک مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آپ کی کمر پہ جس مقام پر تکلیف ہے وہاں پر اپنا ہاتھ مل لیجئے، درد میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ بشیر بھائی کاروبار، اچھا دکان ڈالنے کے والے سے آپ کا استخارہ ہوا، استخارے میں منع کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ رمضان بھائی کاروباری پریشانی کا آپ نے تذکرہ فرمایا، آپ کے ساتھ آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بارِ قرض سے بھی خلاصی عطا فرمائے، آپ کے روزگار کی پریشانی بھی دور فرمائے۔ آپ کو چاہیے آپ کے گھر میں سے کوئی بھی ہو جس کے مخارج اور قواعد درست ہوں، اس کو چاہیے سورہ واقعہ یہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، یہ تونگری لانے والی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کو پڑھنے کی برکت سے بارِ قرض سے خلاصی نصیب ہوتی ہے اور روزگار میں وسعت حاصل ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آئیے آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اپنی امی کا استخارہ کروانا ہے، نام سمینہ اور والدہ کا نام طاہرہ، اور ان کی نا طبیعت خراب رہتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ نام سمینہ، والدہ کا نام طاہرہ، ڈر، خوف، نیند نہ آنا، استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جفار ضلع سرپاٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بہت دنوں سے طبیعت خراب ہے، اس لیے مجھے استخارہ کرنا ہے۔ میرا نام عبدالجبار ہے، میری والدہ کا نام شریفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ عبدالجبار بھائی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیے۔ طارق امین میرا نام ہے جی، والدہ کا نام ہے جی انارا بیگم۔ یہ جی کہ میرے 2003 سے نا سر میری جاب چلی جاتی ہے اور مل جاتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، اور اب بھی نہیں ہے 5 مہینے سے۔ یہ ذرا استخارہ کر کے بتائیں یہ کب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ سیدھا ہوگا؟ یہ نہیں پتا چل سکتا کہ کب تک آپ کے مسائل حل ہوں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں کہ آپ کے مطلب نوکری آپ کی لگی رہے، اور جو مل جائے نوکری وہ آپ کی نوکری لگی رہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو ہم روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ میں ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اسے کوئی نعمت ملے اور وہ نعمت برقرار رہے، اس کے پاس رہے، تو اس کے لیے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ عز و جل نے کوئی نعمت عطا فرمائی پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ نعمت برقرار رہے گی۔ آپ جب کوئی جاب تلاش کر لیں اور اس پر آپ براجمان ہو جائیں تو آپ اس ورد کی کثرت کریں، انشاءاللہ وہ جو نعمت ہے انشاءاللہ آپ کے پاس رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے یہ مدنی منع یا نہ جانے مدنی منی تھی، ان کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو، جنات، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا۔ ڈر اور خوف سے نجات پانے اور نیند آ جائے، اس حوالے سے بغور روحانی علاج سن لیجئے اور لکھ لیجئے کہ ڈر اور خوف سے نجات پانے کا روحانی علاج روزانہ کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ یا واحدو یا واحدو یا واحدو یہ پڑھنا ہے 1001 مرتبہ، 1001 مرتبہ یا واحدو تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی وقت
یہ یا واحدو کا ورد کر لیا کریں. اچھا اس میں تنہائی، ایسی بھی تنہائی نہ ہو کہ جناب سارے دروازے کھڑکیاں بند ہوں، کمرے میں گھپ اندھیرا ہو، تو ایسا وحشت ناک ماحول اس میں بنانے کی حاجت نہیں ہوتی، بس تنہائی درکار ہے. اور اس دوران چاہیں تو روشنیوں کا انتظام ہو تو بھی حرج نہیں ہے، اور دروازے کھڑکیاں کھلی رکھیں تو بھی حرج نہیں ہے. تو یہ عمل کرتے رہیں. اور نیند وغیرہ آ جائے اس کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے، پارہ 30 سورۃ النبا کی یہ آیت ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. تو یہ آیت مبارکہ ہے، اس سے یاد کر لیں اور اس کو مطلب کہ جاری رکھیں ورد. اور ورد کرتے ہوئے یہ مطلب جب بھی سوتے وقت ورد کریں، عمل یاد کریں، وظائف پڑھیں. مثال کے طور پہ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، رات کو پڑھے جانے والے عمل کرتے ہیں، تو پاؤں سمیٹ کر یہ عمل کرنے کا سلسلہ رکھیے کہ اسی میں ادب ہے، اور با ادب با نصیب. اس کے علاوہ پھر عبد الجبار بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، تھر پارکا سے آپ نے ہمیں کال کی ہے. آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے، آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آیا ہے. تو آپ اپنے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل کوئی سی بیماری ہو، کیسی بیماری ہو، اس سے آرام نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. آئیے مزید آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام حماد مرتضیٰ ہے اور میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے معدے کا مسئلہ تقریباً 8-9 ماہ سے ہے، لیکن ڈائگنوز نہیں ہو پا رہا کہ کیا مسئلہ ہے. تو اس کا کوئی علاج، روحانی علاج بتا دیں یا کوئی دعا بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو معدے کی تکلیف سے نجات بخشے. آپ کو روحانی علاج اس کا عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. استخارہ کروانا ہے کہ روزگار کے سلسلے میں روزگار کبھی لگ جاتی ہے، کسی کبھی ٹوٹ جاتی ہے، کے معاملے میں استخارہ کروانی ہے. میرا نام محمد کمال، والدہ کا نام رشیدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزگار بھی عطا فرمائے اور اس روزگار پر ثابت قدمی بھی عطا فرمائے. استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. کمال بھائی اس روحانی علاج کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے. مزید کال چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی بھائی میں ڈاکٹر رمضان بات کر رہا ہوں شیخ پورہ سے. استخارہ کروانا تھا. میری والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے. میری ایک تو صحت بھی نہیں ٹھیک رہتی، اور دوسرا نا میں نے سعودیہ کے لیے بہت دفعہ اپلائی کیا، ادھر سے تھوڑا سا رسپانس ملتا ہے، پھر میرے نا کام نہیں بن پاتا. تو آپ برائے مہربانی استخارہ فرما دیں کہ مجھ پہ کوئی بندش وغیرہ کوئی زیادہ کا عمل. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا بھی عطا فرمائے، اور بیرون ملک جانے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان رکاوٹوں کو بھی دور فرما دے. مزید کال ہو تو چلا دیجیے. جی ان کا نام ہے فردوس تبسم اور والدہ کا نام ہے قمر جہاں بیگم، اور ان کا اکثر سر میں درد رہتی ہے اور یہ سر میں پٹھوں پہ کھچاؤ رہتا ہے، اور یہ پریشان ہے کہ مطلب مجھے کیا ہو گیا ہے. ان کو دیکھیں دونوں استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں، دونوں مہربانی کریں انشاءاللہ سبحان. یہ سب سے پہلے یہ حماد مرتضیٰ بھائی معدے کی تکلیف کا بیان کیا انہوں نے، تو ان کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. مزید جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ سب کے استخارے کر کے اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی کتاب مدنی پنصورہ میں ایک بہت ہی آسان اور بڑا پیارا آپ نے وظیفہ تحریر فرمایا ہے. آپ بھی اسے حماد بھائی نوٹ فرما لیجئے اور اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے. یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو جو 9 دفعہ پڑھ کر کسی بیمار پر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل بیماری سے صحت یاب ہوگا. تو آپ بھی اس وظیفے کو اختیار فرما لیجئے اور روزانہ یا کبیرو
9 دفعہ پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ مزید دعوت اسلامی کے تحت تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور وہاں سے اپنی تکلیف کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے، اس تکلیف سے نجات کے لیے کاٹ کا عمل ہوتا ہے، وہاں آپ کاٹ کا عمل کروائیے اور کاٹ کا پانی بھی بستے سے حاصل فرما لیجئے، اور اسے 11 دن صبح شام 2 وقت آپ پانی کو پیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے مرض جاتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال بھائی، سب سے پہلے آپ کا استخارہ ہوا، آپ کے ساتھ کسی قسم کے بندش، عملیات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا، آزمائش کا اشارہ ہے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر اور ننگے پیر کھڑے ہو کر یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس کا ورد کرنا ہے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور عمل کی مدت ہے 40 دن۔ اس دوران اگر آپ کو روزگار مل بھی جائے تو عمل موقوف مت فرمائیے گا، بلکہ 40 دن اس کی آپ مدت مکمل کیجیے گا۔ اور بعضوں کا نوکری چھوڑنے کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، ان وجوہات پر بھی غور کیجیے۔ مطلب جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی مزاج میں مطلب حساس ہوتے ہیں کہ معمولی سی بات سنتے ہیں اور مطلب کہ اگرچہ بظاہر وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے، لیکن پھر وہ ٹینس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں اب میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، میں نوکری پہ نہیں جاؤں گا۔ یا پھر طبیعت میں غصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اپنے جو ہیں اسٹاف سے بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، بعض اوقات سینئر ہوتے ہیں، آفیسر ہوتے ہیں، وہ کسی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس پر یعنی کہ ہائپر ہو کر ایسے معاملات کر کے بیٹھتے ہیں کہ دوبارہ جانے کے دروازے، مواقع اس کے لیے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ یا پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں مثال کے طور پر جانے کا دل ہی نہیں کرتا، موڈ ہی نہیں ہوتا، تو مختلف اعذار اور مختلف قسم کے وہ کر کے رخصتیں لیتے رہتے ہیں، چھٹیاں کرتے رہتے ہیں، اور پھر نوکری سے بعض اوقات فارغ بھی کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ چند ایک مطلب کہ وہ تھے، یہ ان پر اگر جنرلی اس طرح کے معاملات پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان بھائی، آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کے عملیات، جادو، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا، صرف بیماری اور آپ کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ ملا ہے۔ تو بیرون ملک جانے میں آپ کے لیے رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس کے لیے آپ یوں کیجئے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یہ پڑھ کر آپ دعا کیجئے، بیرون ملک جانے میں جو رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں اس حوالے سے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلام کا ورد کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری سے بھی آپ کو شفا حاصل ہوگی، اور بیرون ملک جانے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر دوست تبسم کے حوالے سے استخارہ ہوا، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسے عملیات، جادو، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا، تو ان کے ساتھ بیماری کے معاملات آ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کریں، انشاءاللہ عز و جل جسمانی تکالیف سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں اپنے مسائل اور پریشانیوں کے لیے کالز کی، اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور فرمائے۔ یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما دے۔ یا اللہ عز و جل قرض داریاں دور فرما دے، بے روزگاریاں دور فرما دے، مقدمہ بازیاں دور فرما دے، جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، جن کے روٹھے ہیں منا دے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔